آسان کر دوں گا اور ساتھ لاؤں تاکہ جملہ اور اچھا لگے. یہ بچہ بہت بڑا نہیں ہے، کل 10 برس کا ہے تقریباً 10 برس کا ہے یہ بچہ، مگر یہ سوچ رہا ہے ہم اپنی بنائی ہوئی چیز کو سجدہ نہیں کریں گے. میرا باپ آتش پرست ہے، آگ کو پوچھتا ہے تو پوچھتا رہے، مجھے پکڑ کے لے جاتا ہے اپنے معبد میں تو ہم چلے جائیں گے. ہم مجبور ہیں، ہم ماتحت ہیں، ہم بیٹے ہیں، مگر ہم سجدہ کریں گے نہیں. معلوم ہے کون ہے؟ اسی کو سلمان فارسی کہتے ہیں. اب میں بڑی جرأت سے ایک بات کہہ رہا ہوں، بڑی جرأت سے، قرآن کے حوالے سے بڑی جرأت سے ایک بات کہہ رہا ہوں. یہ سمجھ ہے اس چھوٹے سے بچے میں کہ میں اپنی جلائی ہوئی آگ کو سجدہ نہیں کروں گا. اپنی ہوئی لائی لکڑی، اپنی لگائی ہوئی آگ، اپنی جلائی ہوئی آگ، اور ہم اسے سجدہ کریں. اپنے بنائے ہوئے کو سجدہ نہیں کیا جاتا، جس نے ہمیں بنایا ہے اسے سجدہ کیا جاتا ہے. جس نے ہمیں بنایا ہے، اب اندر سے توفیق پیدا ہوئی، اس نے ٹھان لیا ہم سجدہ نہیں کریں گے. اس نے ٹھان لیا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے. ہم ڈھونڈیں گے کہ صحیح ہمارا خالق کون ہے، کہاں رہتا ہے. اب جملہ حوالے کروں، یہی عمر ہے جناب ابراہیم کی. وہ نبی ہے جو سورج کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کیا یہ میرا خدا ہے؟ جب ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا. یہ ابراہیم کا بچپنا ہے، قرآن اٹھا کے دیکھو. یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. چاند نکلتا ہے، کہتے ہیں یہ میرا خدا ہے. رات گزر جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں، یہ میرا خدا نہیں ہے. وہ نبی ہے، سمجھانے کے لیے ان فقروں کو دہرایا ہے. مگر ایک بات تو طے ہے نا کہ سلمان ابراہیم کی طرح سوچنے کا عادی ہو گیا ہے. آتش کدہ ایران زرتشت تھا، زرتشتیوں کا مذہب، آتش پرستی کا عادی تھا. اور وہی سلمان ہیں، کہتے نہیں ہم آگ کی پوجا نہیں کریں گے. جاتے ہیں معبد، کھڑے رہتے ہیں، پوجا نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے. پوجا سمجھتے ہیں نا، پرستش نہیں کرتے. سر آگ کے آگے نہیں جھکاتے، کھڑے رہتے ہیں. باپ ناراض ہوتا ہے، یہ میرا لڑکا نالائق ہو رہا ہے، یہ نالائق ہو رہا ہے. اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ مجھے جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں اسے یہ بھی سجدہ کرے؟ سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کہتے بابا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہ اچھا بڑے ہو جاؤ گے تو سمجھنے لگو گے. باپ کے ساتھ باغ پہ جانے لگے. باغ پہ جاتے جاتے ایک جگہ گرجا نظر آیا عیسائیوں کا. ٹھہر گئے، دیکھا کہ یہ لوگ اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ یہ کسی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ کسی آگ کے آگے نہیں جھک رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. پوچھا بھائی یہ بتا دو تم کون لوگ ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا اس کی عبادت کرتے ہیں جو میرا پیدا کرنے والا ہے. کہا ٹھیک، آگ نے ہمیں نہیں پیدا کیا. اب ظاہر ہے کہ عیسائی ہے نہیں. جاتے ہیں بہانے سے گرجا پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھی لگتی ہے ان کی عبادت، باہر کھڑے کھڑے چلے آتے ہیں. یوں ہی برسوں گزرنے لگے، عمر بڑھنے لگی.
اب اندر جانے کا بھی موقع ملا، کہنے لگے بھائی ہمیں یہاں سے ہٹا دو، ہمیں یہاں سے ہٹا دو، ہم تمہارا دین سیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہاں رہیں گے تو تم ہماری مدد نہیں کر پاؤ گے، میرا باپ مجھے گرفتار کر دے گا، کہ ٹھیک ہے موقع ملے گا تو ہم تمہیں پہنچا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اب کوئی موقع ملے لے کے جائے دوسری جگہ، دوسری عبادت گاہ، کیا ہو، وقت گزرنے لگا، شکایت ہو گئی، کسی نے دیکھ لیا، محلے والے نے انہیں گرجا پہ کھڑے ہوئے، باپ سے کہہ دیا، باپ نے پابندی عائد کر دی، خبردار اب تمہیں جانا نہیں ہے۔ کہنے لگے لو جو مصیبت جس سے خوف تھا وہی ہو گیا، اب دل سے دعا کرنے لگے، جملہ رائے گا نہ کرنا خدا کی قسم، وقت بہت کم ہے، بات بہت دور تک کرنی ہوتی ہے۔ یا اللہ تو جو بھی ہے میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، تو مدد کر دے گا تو پہنچ جاؤں گا۔ بات سمجھ رہی ہے کہاں توجہ ہے؟ جب دل سے دعا نکلتی ہے تو مدد ادھر سے آتی ہے۔ ذرا سورہ کہف اٹھا کے دیکھ لو کہ جسے قرآن نے ایک سورہ بنا کے محفوظ کر دیا ہے، اصحاب کہف کے پاس کوئی ہادی نہیں تھا، کوئی رہبر نہیں تھا، دقیانوس اپنی خدائی بنوانا چاہتا تھا، یہ چند لوگ تھے جنہوں نے کہا، واقعہ نہیں پڑھوں گا سورہ دیکھ لینا، یہ چند لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم اس دقیانوس کی خدائی کا انکار کرتے ہیں اور جو میرا خدا ہے وہ میری مدد کرے، یہ کہہ کے وہاں سے نکل گئے دربار سے اور بھاگنے لگے، دور ہونے لگے۔ لشکر نے پیچھا کیا، بھاگتے بھاگتے، کبھی جا کے دیکھنا شام کے اختتام پر وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے، کتنا زنگلاخ ہے، آگے پہاڑ، پیچھے لشکر، بیچ میں دقیانوس، کوئی ہادی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ دعا کی، اے میرے پالنے والے، یہ تو میرا خدا نہیں ہے، اب جو ہے میری مدد کرے۔ جب حق کی دعا دل سے نکلتی ہے تو پہاڑ بھی راستہ دیتا ہے۔ پہنچ رہی ہے؟ یہ ہمارے دین کو مان رہے ہیں کہ نہیں، بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اسی اثنا میں اپنے کھیت، اپنے باغ گئے، ایران تو سرسبز و شاداب جگہ ہے، وہاں انہوں نے پھول توڑے، اس کا گلدستہ بنایا، گلدستہ بنانے کے بعد اپنے جیب میں رکھا، چلیں گے گھر، اپنی والدہ کو دیں گے، اپنے بھائی بہنوں کو دیں گے، چلے باغ سے، مگر ذہن تو کہیں اور ہے نا۔ کوئی موقع مل جاتا، راستے بدل دیے، کچھ دور چلے، سامنے شیر نظر آیا، کہ لگتا ہے میری زندگی زیادہ نہیں ہے، باغ سے بچ رہا ہوں تو سامنے یہ شیر نظر آ رہا، کیا کروں؟ اتنے میں پھر، اب جملہ میں صرف کر رہا ہوں، اصحاب کہف کی طرح دعا کی۔ جملہ رائے گا نہ کر، اصحاب کہف کی طرح دعا کی، کوئی ہے میرا اللہ، میرا پیدا کرنے والا، وہ مجھے بچا لیتا تو میں اس کے حق کی طرف گامزن ہوتا، کوشش کرتا۔ ادھر یہ دعا کر رہے ہیں، ادھر شیر قدم بڑھاتا ہوا آ رہا ہے، اتنے میں دیکھا کہ جھاڑیوں سے کوئی ایک گھوڑے پہ سوار آیا، اور آنے کے بعد اس نے ایک بار تازیانہ لہرایا، شیر نے راستہ بدل دیا، اس کے
مدد بھی کی ہے اور یقین بھی دلایا ہے کہ راستہ نکلے گا. پھر گھر سے نکلے اپنے باغوں کی طرف جانے کے لیے، معبد ملا، وہیں ٹھہر گئے. کہا دیکھو کل آ جانا، کل یہاں سے قافلہ شام جائے گا، کل یہاں سے قافلہ شام جائے گا. کہا ٹھیک ہے. آ گئے جناب سلمان، قافلے میں شامل ہوئے. قافلہ عیسائیوں کا شام لے کے چلا گیا. وہاں کا ایک پادری عالم تھا اسقف، اس کے حوالے کر دیا کہ یہ بچہ دین سیکھنا چاہتا ہے، اسے دین سکھا دو. اور کیا اب وہاں شام رہنے لگے. شام سے اگر اس طرح پڑھتا رہا تو 1 بجے رات سے پہلے مجلس نہیں ختم ہوگی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. شام آ گئے. اسقف ایک دن مرنے لگا. اس نے کہا تم فلاں جگہ چلے جانا. خدا کی قسم کیا چھوڑوں، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ تم یہاں سے نصیبین چلے جانا، وہاں کا عالم بہتر عالم ہے، میرے بعد اس سے اچھا تمہیں کوئی دین بتانے والا نہیں ملے گا. وہاں چلے جانا اور اس کے پاس دین حاصل کرنا. اسقف مر گیا. جب یہ ضمیر جو میزان عقل ہے، جب نفس پر غالب آ جاتی ہے تب ہدایت ملتی ہے. یہ مرکزی جملہ رائے گا نہ کرنا عزیزو، تب ہدایت ادھر سے ملتی ہے. اسقف مر گیا. انہوں نے پوری قوم کو بلایا عیسائیوں کی، اور بلانے کے بعد کہا دیکھو یہ تمہارا پادری تھا، یہ تمہیں خیرات کا حکم دیتا تھا اور تم سے پیسے خیرات کے لیے لیتا تھا مگر خرچ نہیں کرتا تھا. اس نے فلاں جگہ خزانہ دبا کے رکھا ہے. ایسا تھا؟ کہاں. دیکھو عالم تو اچھا تھا، اس نے مجھے تعلیم بھی دی ہے، مگر اس نے دین میں خیانت کی ہے. ہم چلے جائیں گے یہاں سے، اس کا حکم ہے مال خدا ضائع ہو جائے گا. کیا سن رہے ہو؟ ایک ایک لفظ پہ ٹھہرا ہوں عزیزو. مجھے مال خدا ضائع ہو جائے گا اس لیے کہ جسے پتا تھا وہ مر گیا، اور خزانہ دفن ہے زمین میں، ضائع ہو جائے گا نا. لہذا میں تمہیں بتا دے رہا ہوں. ہم ہی کو سوچ کے بتائیے، بتانے کی بات تھی. ہم ہی سے پوچھو قاضی مہدی، یہ بتانے کی بات تھی. ہمارا اچھا موقع تھا، تمہیں وہاں سے دوسرے شہر جانا تھا، کروڑوں کا مال تھا، جگہ تمہیں پتا تھی، لیتے نصیبین نکل لیتے، زندگی بھی اچھی ہو جاتی، دین بھی مل جاتا. مگر اصل میں یہی غلطی ہے، ایسی حرکت سے مال مل جاتا ہے، دین نہیں ملا کرتا. اور کیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ اپنے گھر میں رکھا اور ہزاروں کی دولت ٹھکرا کے آیا ہے، باغات ٹھکرا کے آیا ہے، جائیداد ٹھکرا کے آیا ہے، وہ تھوڑی سی دولت کی طرف دین کا سودا کیوں کرے گا. لے کے آئے، مال نکالا، اور اسے جو قانون خود استاد نے بتایا تھا اس قانون کے تحت تقسیم کرا دیا. لوگوں نے کہا اس کا جنازہ دفن نہیں ہونے دے گا. نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ بھی دین کے خلاف ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ بھی دین کے خلاف ہے. اس کا جنازہ دفن کرایا اور اس کے بعد نصیبین چلے آئے. نصیبین سے پھر آگے بڑھے دوسری جگہ. 4 معلم بدلے. 4 معلم بدلنے کے بعد، جلدی بڑھوں عزیزو، 4 معلم بدلنے کے بعد چوتھے معلم نے یہ کہا اب کسی کے پاس نہ جانا، تمہیں کوئی حق نہیں دے سکتا. اب اے سلمان تم انتظار کرنا، ایک آنے والا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا. توجہ ہے،
اب سمجھ میں آیا کہ حق نفس کو مارنے سے ملتا ہے، دین نفس پر قابو رکھنے سے ملتا ہے، تب ادھر سے توفیق ہوتی ہے، تب ادھر سے مدد ہوتی ہے۔ ایک مدد کر کے امتحان نفس میں ڈال دیا گیا، ایک مدد کر کے نہیں جملہ پہنچ رہا ہے، کسی نے ایک مدد کی نا، شیر سے بچایا، مستقبل سے آزاد کیا، اور پھر زندگی کے امتحان نفس میں چھوڑ دیا۔ جاؤ اپنے دین کی طرف جستجو کرو، یہاں تک کہ چوتھے کے بعد جب وہ رسول کا انتظار کرنے لگے، ایک قافلے نے قید کر کے گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے اور انہیں بیچ دیا۔ اب وہ آزاد انسان غلام بن گیا، عرب میں آ کے عجمی آدمی غلام بن گیا، اور ایسے بدترین انسان کا غلام بن گیا کہ جو بیجا کام کراتا تھا۔ بیجا کام یعنی ریت کے ٹیلے کو کہتا تھا دن بھر میں یہاں سے لے چل کے وہاں رکھو، خالی مت بیٹھو، کام کرتے رہو۔ کوئی کام نہیں تو ریت کا ٹیلا ڈھلواتا تھا، دن بھر میں یہاں سے ریت کا ٹیلا وہاں بیچارے رکھتے تھے، شام کو جب پھر مغربی ہوا چلتی تھی وہ ٹیلا پھر اپنی جگہ آ جاتا تھا۔ اور کر رہے ہیں بہت آسانی سے سن لیا عزیزو، یہ 10 ٹوکری مٹی کی بات نہیں ہے، ریت کا ٹیلا ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسے ہی یہ ایک دن مرحلہ طے ہوا، دوسرے دن پھر اسے ڈیوٹی پہ لگا دیا، پھر ادھر سے مدد آئی۔ میں جملہ رہے گا نہ کرنا، عزیزو محنت کر رہا ہوں تمہارے لیے۔ پھر ادھر سے مدد آئی، سلمان کو لگا دیا، جاؤ ریت کا ٹیلا منتقل کرو۔ ادھر سلمان نے جیسے ہی منتقل کرنا شروع کیا، قدرت نے ہوا کا رخ بدل دیا۔ آخری استاد نے یہ کہا تھا دیکھو جو نبی آنے والا ہے اس کی 2 پہچان ہے، تحفہ قبول کر لیتا ہے تو خود بھی کھاتا ہے، صدقہ قبول کرتا ہے مگر خود کھاتا نہیں ہے۔ جناب سلمان اسی ظالم آقا کے یہاں سے موقع نکال کے پہنچے، رسول کی خدمت میں پہلے ہی دن دیا صدقہ کہہ کے، رسول نے لے کر کے اصحاب کو کھلا دیا۔ گواہ سلمان ہے، کھجوریں لی، محنت کی مزدوری کی، اور جیسے ہی رسول کو دی، رسول نے امت کو کھلا دیا، اس میں سے ایک کھجور بھی خود نہیں کھائی۔ دوسرا دن ہوا، پھر لے کے پہنچ گئے، کھجوریں کا سرکار یہ آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ رسول نے قبول کیا اور اسے پہلے خود نوش کیا، اس کے بعد اسے تقسیم کر دیا۔ توجہ ہے نا، اگر ایک ٹوکری کھجور خود تو رسول کھائیں گے نہیں، مگر پہلے خود نوش کیا، اس کے بعد تقسیم کر دیا۔ جملہ عزیزوں میں نے روایت کا پڑھ دیا، سلمان کا امتحان پورا ہو گیا۔ یہ برسہ برس پہلے کسی نے یہ کہا تھا آنے والے کی پہچان یہ ہے، صدقہ لے لے گا، تقسیم کر دے گا، تحفہ لے گا تو کھائے گا بھی۔ اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت سنائی ہے تمہیں میں نے، صحیح مسلم لکھ رہا ہے رسول نے صدقہ کھلا دیا، تحفہ خود کھا لیا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صدقہ کھانے والے اپنے جیسا رسول کو کیسے کہنے لگے۔ سرکار کے پاس اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنا تھا کہ ہاتھ پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی،
اس لیے کہ آقا کافر ہے، اسے پسند نہیں، کیونکہ غلام اسلام قبول کر لے۔ رسول نے سلمان کو خرید لیا منہ مانگی قیمت دے کے۔ بھائی جملہ ہونا چاہیے، منہ مانگی قیمت دے کے، مجھے یہ سلمان چاہیے، تجھے قیمت کیا چاہیے یہ بتا۔ خود خرید لیا۔ رسول نے سلمان کو خرید کے ایک قانون دے دیا، جو ہمارا ہو اسے ہم ہر قیمت پر لے لیتے ہیں، ہر قیمت پر لے لیتے ہیں۔ لیا موضوع ذہن میں رکھو گے، ہر جملہ قیمتی نظر آنے لگے گا۔ ہدایت امامت سے اب تک، ہدایت امامت سے، امامت پچھلے سال پڑھ چکا ہوں، اب امامت سے اب تک ہدایت کیسے چل رہی ہے؟ سلمان فارسی کو خریدا، آزاد کر دیا، کہا سن لو آج سے سلمان فارسی نہیں محمدی ہے۔ سلمان اب فارسی نہیں، فارس کا نہیں، اب محمدی ہے، محمد کا ہے۔ یہ لقب مل گیا تو اب تقوی کی طرف بڑھنے لگے، کمال کی طرف بڑھنے لگے، علم کی طرف بڑھنے لگے، اتنا بڑھ گئے کہ کئی ہزار صحابیوں میں تنہا سلمان ہے جو منا اہل البیت ہو گیا۔ کیا سن رہے ہو؟ تنہا سلمان جو منا اہل البیت ہو گیا۔ سنا مدد معلم انسان کس طرح کرتا ہے؟ جناب سلمان فارسی 300 سال سے زائد عمر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، مولائے کائنات بھی ساتھ ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، کھجور خود کھا رہے ہیں مولا، اور اس کی گٹھلیاں ان کی طرف۔ اکثر لوگ یہ مرغا کھانے میں آج کل کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لے محمد والے۔ کھجور کے بیج ادھر رکھ رہے ہیں، کھجوریں خود کھاتے جا رہے ہیں۔ بیچارے سلمان 2 کھا رہے ہیں، مولائے کائنات بھی 2 کھا رہے ہیں، مگر یہاں جو ہے وہ ایک بھی کھجوریں نہیں، وہاں 4 ہو گئی۔ سلمان ماشاءاللہ بہت اسپیڈ سے ماشاءاللہ کہنے لگے سرکار اس بوڑھے بزرگ سے آپ مذاق کر رہے ہیں، نوجوان آدمی ہیں، نوجوانوں کو بزرگ سے مذاق کرنا کیا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگے کس بنیاد پہ آپ عمر والے بن رہے ہیں؟ سفید داڑھی کی وجہ سے؟ کہنے لگے کسی سے پوچھ لو بھائی کہ میں کس عمر کا لگ رہا ہوں، میں سینکڑوں سال کا ہے، آپ ابھی ماشاءاللہ 32-33 سال کے، آپ کو فرق ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہنے لگے سلمان آپ ہمارے عزیز ترین صحابی، رسول کے صحابی، آپ کی بات بصر و چشم قبول ہے، مگر عمر کا معاملہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جناب سلمان نے کہا آپ لفظ سنبھالیے گا، عجیب آپ ہیں، آپ درایت کو چھٹلا رہے ہیں، یعنی جو دکھ رہا ہے میں بوڑھا دکھ رہا ہوں، آپ جوان دکھ رہے ہیں۔ کہا اچھا سلمان
2200 سال کے آپ ہیں. آپ جب 10-11 سال کے تھے تو آپ کے ساتھ کوئی مصیبت آئی تھی. اب جناب سلمان فارسی کمر سیدھی کر کے بیٹھ گئے. بھائی 10-11 سال کی بات تو وہی بتائے گا جو وہ خود 20-25 کا ہو، ہم سے بڑا ہو، وہی بتا سکتا ہے. آپ کو کیا معلوم کہ بھئی یہ بتا دو واقعہ تم بتاؤ گے یا ہم؟ سرکار جزاک اللہ سرکار اگر ہم ہی بتا دیں گے ہمیں اندازہ تو ہو گیا آپ میرے کسی واقعے سے واقف ہیں جو صرف میں جانتا ہوں، میرا باپ بھی نہیں جانتا، میرا باپ بھی لہجہ موج رہے نا وہ بھی نہیں جانتا. مگر آپ ایسا ذکر کر رہے ہیں ہاں ایک بڑی مصیبت آئی تو تھی، لیکن آپ بیان کیجئے گا تو میرا یقین اطمینان میں بدل جائے گا. بہت بڑا جملہ پڑھ دیا عزیزوں. یہ فقرے ہیں جناب ابراہیم کے لہجے کے. یقین تو ہو گیا کہ آپ کو معلوم ہے، مگر مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ سلمان تم 10-11 برس کے تھے، دین کی جستجو میں تھے، پریشان تھے، کبھی اس معبد پر جاتے تھے، کبھی اللہ سے دعا کرتے تھے. اسی میں ایک دن تم اپنے باغ سے نکلے، جنگلوں میں کھو گئے، تمہیں شیر ملا تھا. کہنے لگے ہاں حضور ملا تو تھا مگر کوئی گواہ خدا کی قسم نہ تھا. اسی اللہ کی قسم کہ اس منظر کا کوئی گواہ نہیں تھا. کا کوئی نہیں تھا، کا نہیں کوئی نہیں تھا، بس وہ جانتا ہے جس نے مجھے بچایا تھا. اب میں جملہ پڑھوں گا تشریح کے لیے، میں کہ رک نہیں رہا. وقت بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور بہت دور سفر کرنا ہے. کہنے لگے سلمان تم نے اسے کوئی تحفہ بھی دیا تھا. کوئی تحفہ بھی دیا تھا. اب میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، آج تو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے نا، اس کے باوجود تہران کے پھول مدینے میں نہیں ملتے. تہران بڑا سرسبز و شاداب ہے لیکن تہران کے پھول مدینے میں آج بھی نہیں ملتے. اور یہ واقعہ ہے مدینے کا، آج بھی نہیں ملتے. اور نہ کہ آج سے 1400 سال پہلے، جبکہ کوئی ایسی ٹرانسپورٹنگ نہیں تھی، ایسا کوئی انٹرنیشنل بزنس نہیں تھا. کچھ تم نے تحفہ دیا تھا؟ کہاں؟ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، مگر اس نے بڑا احسان کیا. اگر وہ نہ ملتا ہمیں دین نہ ملتا. توجہ ہے، جب نفس پر قابو ہونے لگتا ہے اور انسان کامل بننے لگتا ہے تو جو معلم انسان ہے اس کی مدد ہونے لگتی ہے، اس کی مدد ہونے لگتی ہے. کہاں؟ میں نے اسے ایک تحفہ دیا تھا، پھولوں کا ایک گلدستہ میں نے بنایا تھا. بڑے نفیس پھول، بڑے اچھے پھول، بڑے خوشبودار پھول تھے. وہ میں نے گلدستہ بنایا، کچھ تھا نہیں، اسے تحفے میں دے دیا. مولا کائنات نے ہاتھ ڈالا اور جیب سے گلدستہ نکالا. تو سلمان یہی تو نہیں تھا. اللہ
دیکھیے میں پھر کہوں گا اس سال تو وہ شاید زیارتوں پہ گئے ہوئے ہیں، ہے نا، مولا ان کی زیارتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ یہاں مولا کے لیے آتے تھے، وہاں مولا کے پاس پہنچ گئے، ہے نا۔ مگر اب انجمن کی ذمہ داری نے ہلدی دودھ پلائی، یہ بیچارے روز محنت کر رہے ہیں، اب ان کی دوا یہی ہے کہ یہ ہلدی اور دودھ، گرم دودھ اور 1 چمچ ہلدی، ہلدی کہتے ہیں نا، ہاں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یا پھر ڈاکٹر تفہیم صاحب کوئی دوا رکھتے ہوں تو آپ انہیں ضرور کوئی دوا دیجئے، اس لیے کہ اس کے بعد سے یہ جتنا نعرہ لگائیں گے آپ کو اس کے ثواب میں شیئر ملنے لگے گا، ہے نا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بہت زیادہ ہو گیا، ابھی بہت دور چلنا ہے مجھے، نہیں جانا، مجھے کہاں جانا تھا، خدمت کر رہا ہوں آپ کی۔ سلمان یہی تو نہیں ہے، سلمان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، گلدستے سے نگاہ ہٹ نہیں رہی ہے۔ سلمان کس بات کی حیرت ہے؟ کہ مولا پوچھئے مت، ارے بتاؤ تو کیوں اتنی حیرت سے دیکھ رہے ہو؟ کہ مولا یہ تو طے ہے کہ وہ آپ تھے۔ بہت بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، بہت بڑا جملہ، رائگا نہ کرنا۔ مولا یہ تو طے ہو گیا کہ وہ آپ تھے، کوئی گواہ نہیں تھا اس واقعے کا، یہ تو میرا راز میرے سینے میں دفن تھا، اور یہیں سے مجھے ہمت ہوئی کہ ہدایت کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جو مجھے اس مصیبت سے بچا رہا ہے یقیناً وہ میری مدد کرے گا، اور میں ہدایت کی طرف بڑھنے لگا۔ مولا وہ آپ تھے، یہ بھی طے ہو گیا۔ مولا آپ نے مدد کی، میں شکریہ بھی ادا کر دوں گا۔ مولا یہ سب صحیح، مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ 300 سال بعد گلدستہ تازہ کیسے ہے۔ اللہ ان آوازوں میں اپنی برکتیں نازل فرمائے، اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ مولا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کئی 100 سال بعد یہ گلدستہ تازہ کیسے، نہ پھولوں کی خوشبو بدلی، نہ رنگت بدلی، ویسے کا ویسا ہے۔ یہ گلدستہ تازہ کیسے ہے؟ کہا سلمان، جملہ رہے گا نا، سلمان جو ہم سے وابستہ ہو جاتا ہے ہم اس کی زندگی کو حیات جاوید عطا کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا جملہ پڑھ رہا ہوں، جو ہم سے وابستہ ہو جاتا ہے ہم اس کی زندگی کو حیات جاوید عطا کر دیتے ہیں۔ تو عزیزو، جو امام ایک نازک ترین پھول کو جس کی حیات 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی، سینکڑوں برس رکھ لے، اگر وہ اپنی حیات